चूँकि NFC की मीटिंग के बाद मैंने वहाँ मीडिया टॉक नहीं की, सीधा इधर ही आया। तो मैं चाह रहा था कि आपके ज़रिए जो है मीटिंग का अहवाल पूरे पाकिस्तान को पहुँचाऊँ। तो आज हमने NFC की जो आज की मीटिंग थी उसमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा सामने रखा। हमने वहाँ पर तमाम जो सूबाई रिप्रेजेंटेटिव थे, जो फेडरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, मिनिस्टर्स थे, वज़ीर आला सिंध थे, उनके सामने अपना मुद्दा रखा कि चूँकि 25वीं आईनी तरमीम के बाद कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो 2018 से अब तक कबायली अजला खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, लेकिन इंतज़ामी तौर पर उनको मर्ज तो किया गया। जो NFC में आर्टिकल 160 के नीचे NFC का शेयर पूरे सूबे में तकसीम होना था, तो वो 3.5 सूबों में तकसीम हो रहा था और कबायली अजला को अपना शेयर नहीं दिया जा रहा था। तो हमने वहाँ पर ये बात उठाई कि ये गैर आईनी है और आइन की पामाली हो रही है। अपना मुद्दा सामने रखने के बाद तमाम शुरका असूली तौर पर इस बात से मुत्तफिक हो गए। उसमें डिसाइड हुआ कि बुध तक, आने वाले वेडनेसडे तक इसमें सब कमेटी बनेगी, जो 8 जनवरी तक NFC की जो कमेटी है उनके सामने अपने सिफारिशात रखेगी और इंशाल्लाह अगला NFC का मीटिंग मिड ऑफ जनवरी तय पाया है और मिड ऑफ जनवरी में हम जो है इस बात को मज़ीद आगे लेके जाएंगे। हमने वहाँ ये बताया तमाम शुरका को कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे वहाँ घर बार तबाह हुए हैं, हमारा एजुकेशन तबाह हुआ है, हमारा हेल्थ का सिस्टम तबाह हुआ है, हमारी वहाँ लोगों की मईशत तबाह हुई है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा ड्यू शेयर बनता था, जो हमारा हक है, ना ही वो दिया गया। इजाफी की तो हम बात नहीं करते। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ आज, क्योंकि बाकी तमाम या तीनों सूबे उनको अपना हक दिया जा रहा है। वो जो हैं हमारे लिए ये भी अच्छी बात है कि उनको शेयर दिया जा रहा है और वो पाकिस्तान की आवाम पर लग रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जो अफसोस की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को उनका हक नहीं दिया जा रहा। और ये मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ इम्तियाज़ी सलूक है जो नहीं होना चाहिए। हमें यकीन दहानी कराई गई है कि इंशाअल्लाह ताला हमें हमारा हक दिया जाएगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत सीएम साहब लेकर 2022 तक जो थी आपकी हुकूमत थी, तो खान साहब ने इस पर अमल दरामद को क्यों यकीनी नहीं बनाया और उस्मा खान के साथ जो मुलाकात थी वो फैमिली मुलाकात थी, उसको सियासी रंग जो है वो क्यों दिया गया और क्यों वादा खिलाफी की गई? देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट में 2018 में हमारी गवर्नमेंट बनी, 2019 में भी NFC की मीटिंग हुई है, 2021 में भी, और वाहिद जो है 2013 से लेकर 2021 तक वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिसमें 2 NFC की मीटिंग्स हुई हैं। उसके बाद जो है आपके सामने है कि 2022 में बदकिस्मती से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जो उस मीटिंग की वो सिफारिशात थी और जो सब कमेटीज़ बनी हुई थी जिस पर काम शुरू था वो जारी रख नहीं पाए और 2022 से लेकर 2025 तक कमेटी फ़ाल नहीं थी। और अभी जो है कमेटी बन गई है, पहली मीटिंग है, लेकिन अब हम अब भी यही तवक्को रख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा को
اس کا حق دیا جائے گا انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کہ یہ NFC کی خیر وہ باتیں پھر بعد میں. یہ آپ نے دہشت گردی کی بات کی, دہشت گردی سے متعلق ایک سوال ہے کہ NFC میں آپ نے دہشت گردی کی بات. ایک منٹ جب NFC کی میٹنگ ہو رہی تھی تو اس ٹائم بھی آپ کی وجہ سے NFC کا اجلاس جلد ختم ہوا ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے جانا ہے, تو اس وجہ سے یعنی کہ جب تمام صوبے اپنے مالیات کا مقدمہ لڑ رہے تھے آپ وہاں پہ بھی قیدی نمبر 804 کی بات کر رہے تھے کہ مجھے انہیں ملاقات کے لیے جانا ہے, جلدی میٹنگ ختم کریں. اچھا, یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا. افریدی صاحب یہ بتائیے, آپ نے میٹنگ 11 بجے سے لے کر 1:15 بجے تک ٹائم رکھا گیا جو ہینڈ کر رہے تھے. یار بات 1 منٹ جواب تو سن لیں. 1:15 بجے تک جو ہے میٹنگ تھی, لیکن وہ 1:40 تک گئی اور میں 1:40 تک باقاعدہ بیٹھا رہا. تمام صوبوں نے اپنا مدعا رکھا, فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا مدعا رکھا اور ہم نے جو ہے تمام لوگوں کو سنا. اس کے بعد جو ہے فیصلے کیے گئے, فیصلوں کے بعد جو ہے میں آ گیا ہوں. پہلی بات. دوسری بات, قیدی نمبر 804 قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب وہ ہمارے دل میں ہیں. ہم دن رات کھاتے پیتے سوتے جاگتے اس کا نام رٹتے ہیں, لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحیات لیتے رہیں گے. صاحب یہ بتائیے کہ ایک منٹ بھائی, یہ بتائیے آپ نے دہشت گردی کی بات کی کہ تعلیم تباہ ہوئی, گھر تباہ ہوئے, لیکن آپ کی حکومت پر ایک الزام یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک بھی افغان مہاجر کیمپ ابھی تک خالی نہیں ہوا, اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ PTI یا صوبائی حکومت سہولت کاری کر رہی ہے افغانوں کی؟ دیکھیں, صوبائی حکومت نہیں, سہولت کاری وہ کر رہے ہیں جنہوں نے جرائم پیشہ افغانیوں کو شناختی کارڈ جاری کیا. سہولت کاری وہ کر رہے ہیں جنہوں نے اس افغانی جرائم پیشہ افغانی کے الیکشن کمیشن میں کاغذات منظور کروائے. سہولت کاری وہ کر رہا ہے جنہوں نے 1500 اور 1600 ووٹوں پر اس کو MPA بنایا. سہولت کاری وہ کر رہے ہیں جنہوں نے اس کو صوبائی اسمبلی کا حصہ بنایا. ہم چاہتے ہیں, کیونکہ پالیسی کا ہمیں پتہ نہیں لگتا, پہلے جو ہیں گڈ طالبان بیڈ طالبان تھے, ابھی گڈ افغانی اور بیڈ افغانی ہوئے. جو صحیح افغانی ہیں, جو پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو ہمیں ٹیکس دے رہے ہیں, یہاں پر جو ہیں لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں, ان کو دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے. جن پر FIRs ہیں, جو غلط کاموں میں ملوث ہیں, جو جرائم پیشہ ہیں, ان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنا رہے ہیں. ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. لیکن دیکھیں کہ ریما خان کی آپ کہہ رہے تھے قید تنہائی میں ہے, لیکن جو آپ کی کارکردگی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ انہوں نے اندر سے پیغام دیا کہ آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے, تو باہر کا پیغام اندر کیسے گیا؟ کیا اسکرپٹ کے مطابق سب کچھ یہ چل رہا ہے؟ تھوڑا سا یہ بتا دیں. دیکھیں, آپ خفیہ ملاقاتیں تو نہیں کر رہے, کیونکہ سب سے یہی آ رہا ہے کہ خان صاحب کو یار میری گاڑی میں ڈگی نہیں ہے. دیکھیے جی, عمران خان صاحب کو کہاں سے پتہ لگا, کیسے پتہ لگا, یہ تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ نورین آپا نے ان کو بتایا ہوگا, تو اس کے بعد جو ہے تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی ہوگی, تبھی جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے. ورنہ اگر فرض کرے اس کو جو ہے اخبار دیا جاتا یا اس کے لیے TV ہوتا تو وہ پھر اور کچھ بھی کہتے جو انہوں نے نہیں کیا. افریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ منسٹر گور نے بہنوں کی ملاقات کروا دی, آپ ذرا ان سے مشورہ کرتے ہیں, آپ کی بھی کوئی ملاقات ہو جاتی. تو دوسرا بات یہ نہیں بتائیے گا کہ آج کیا ارادہ ہے بیٹھنے کا, کیونکہ پچھلی رات آپ وہاں بیٹھ کے گئے ہیں. رات گزاریں گے CM صاحب, آج بھی اگر ملاقات ہوتی ہے رات گزاریں گے آج بھی آپ؟ سر ایک سیکنڈ سر, سوال کا جواب سن لیں. سوال یہ ہے کہ سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ منسٹر گور نے بتایا کہ ان کی بہنوں کی ملاقات کرائی ہے, تو آپ ذرا یہ بتائیں, ان سے مشورہ کرتے ہیں, آپ کی بھی ملاقات ہو جاتی ہے ایک, تو دوسرا یہ بتائیے گا کیا ارادہ ہے آج, پچھلی رات آپ یہاں گزاری, تو آپ اگلا کیا ارادہ ہے, آج بیٹھیں گا یا واپس جانا ہے, یا صرف یہاں پہ پریس کانفرنس کے بعد؟ دیکھیں جی, بیرسٹر گور صاحب نے تو نہیں, میرے خیال میں اگر بیرسٹر گور صاحب کے ہاتھ میں ہوتا تو میری ملاقات بھی کب تک ہو جاتی, اور جو ہے ان کو 1 مہینے تک عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں نہ رکھتے, ان کی وکلا کی بھی ملاقات ہو جاتی ہے اور ان کی بہنوں کی بھی ملاقات ہو جاتی ہے. لاسٹ کوسچن. آج اگر ملاقات نہیں ہوتی
صاحب آج اگر ملاقات نہیں ہوتی تو کیا رائے عمل وہ 4 بجے جب ٹائم گزر جائے تو پھر بتا دیں. CM صاحب اس مخال والا سوال رہ گیا.